السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی نے جڑوا بیٹیوں کو جنم دیا، یہ دیکھ کر میں آگ بگولا ہو گیا۔ دونوں بچیوں کو ہسپتال کے کوڑے دان میں ڈال کر میں بیوی کو لے آیا اور گھر والوں سے کہا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ پھر 2 سال گزرے، اللہ تعالی نے مجھے جڑوا بیٹوں سے نوازا۔ بیٹوں کو بڑے ناز و نام سے پالا۔ وقت گزرا، بیٹے پڑھ لکھ کر افسر بن گئے۔ بیٹے نے ایک ہوٹل پر چھاپا مارا جہاں سمگلنگ کی جانے والی لڑکیاں چھپائی گئی۔ ٹی وی پر ان لڑکیوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ ان دونوں کے چہرے پر وہی نشان تھا جو میرا نام ذیشان ہے اور میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ میری زندگی کی دل دہلا دینے والی اس کہانی کا آغاز تب ہوا جب میری فاخرہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ اس سے پہلے میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھ سے بڑے میرے 2 بھائی تھے، دونوں ہی شادی شدہ تھے، اور پھر ان 2 بھائیوں کے بعد ایک بہن تھی جس کا نام آسیہ تھا، وہ بھی شادی شدہ اور اپنے گھر ہنسی خوشی آباد تھی، اور بہن بھائیوں میں سب سے آخری نمبر میرا تھا، اور اب میری شادی ہو چکی تھی اور فاخرہ میری ہم سفر بن کر، زندگی کی ساتھی بن کر میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ اپنی زندگی میں فاخرہ کو شامل کرنے کے بعد میں بہت خوش اور مطمئن تھا۔ میری اور فاخرہ کی شادی کو 2 ماہ ہی گزرے تھے جب مجھے یہ خوشخبری ملی کہ فاخرہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی گھر بھر میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ویسے تو میرے سبھی بہن بھائی اولاد والے تھے، مگر گھر میں ایک نئے مہمان کی آمد، ایک چھوٹے بچے کی آمد کی خبر ہی بہت خوشی کی تھی، اس لیے فاخرہ سمیت سبھی گھر والے بہت خوش تھے۔ مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لے لیا تھا۔ مجھے جیسے ہی یہ خبر ملی تھی کہ فاخرہ ماں بننے والی ہے، میرے دل میں ایک خیال نے سر اٹھانا شروع کیا۔ وہ خیال یہ تھا کہ فاخرہ بیٹے کو جنم دے گی یا بیٹی کو، کیونکہ میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادی کے بعد پہلی بار بیٹے کے والد ہی وہ بنے تھے، اور اس کے بعد میری بہن آسیہ، اس کے گھر بھی پہلے بیٹے نے جنم لیا تھا۔ خیر، کچھ دن تو میں اس بارے میں خود ہی سوچتا رہا اور خود ہی قیاس آرائیاں کرتا رہا۔ پھر میں نے ایک روز اپنی بیوی کے سامنے اس بات کا ذکر کیا اور اسے کہا کہ دیکھو فاخرہ، میری بہن اور میرے بھائیوں کی پہلی اولاد بیٹا ہے، تو ہمارے بھی پہلا بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر میری بیوی کے ماتھے پر بل پڑ گیا اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو آپ نے بہت ہی عجیب بات کہہ دی، ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ کیا بیٹی اور بیٹے کا اختیار ماں باپ میں سے کسی کے پاس ہوتا ہے؟ ماں کے وجود میں اس نئی زندگی کی بنیاد اللہ تعالی کے کن کہنے کے بعد رکھی گئی ہے، تو یہ بات خدا کی ذات جانتی ہے کہ پیدا ہونے والا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ اب بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو صحت مند اولاد دے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بیوی نے میری بات کے جواب میں اچھی بھلی لمبی تقریر کر دی تھی، جسے سن کر میرا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ زیادہ تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے۔ میں نے تمہیں صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ میرے گھر میں پہلا بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے، نہ کہ بیٹی پیدا ہو جائے اور میرا سر شرم سے جھک جائے۔ میں اپنے بہن اور بھائیوں کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ ان سب کی پہلی اولاد بیٹا ہے تو میرا بھی بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ میں نے جب سختی سے کہا تو میری بیوی خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہ گئی، مگر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات واضح دکھائی دے رہے تھے، مگر مجھے اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ خیر، پھر کیا تھا، وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا، آہستہ آہستہ ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا اور میں بھی
چند دن بعد اپنی بیوی کو یہ یاد دہانی کروانا نہیں بھولتا تھا کہ پہلا بیٹا پیدا ہونا چاہیے، اور میری یہ بات سننے کے بعد ہر بار میری بیوی افسوس سے سر ہلا دیا کرتی تھی، مگر میرے گھر والوں میں سے کسی کے سامنے بھی اب تک اس بات کا ذکر نہ تو اس نے کیا تھا اور نہ ہی میں نے گھر والوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ خیر، اسی طرح دیکھتے دیکھتے 9 ماہ کا عرصہ مکمل ہوا اور بچے کی پیدائش کا دن آن پہنچا۔ اتفاق سے اس دن میری بیوی اپنی ماں کے گھر پر تھی۔ اس نے مجھے فون کیا، میں خاموشی سے گاڑی لے کر گیا، اپنی بیوی کو گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نرسیں میری بیوی کو لے کر اندر جا چکی تھی۔ میں بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا اور اپنے ہاتھوں کو مسل رہا تھا اور دل ہی دل میں گڑ گڑا کر پروردگار سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری عزت رکھ لینا، یا اللہ میرا سر بھی فخر سے بلند کرنا، میری پہلی اولاد بیٹا ہی ہو، مجھے بس بیٹا ہی چاہیے، اس کے بعد بھلے بے شک مجھے بیٹی دے دینا، مگر پہلی اولاد بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ میں شدت سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا تھا، تب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئی۔ میں بے قراری سے تیز قدموں سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا بیٹا ہے یا بیٹی؟ ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تھلے سے تو جیسے زمین کھسک گئی، بیٹی اور وہ بھی جڑواں۔ میں سر پکڑ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کی بیوی کو کمرے میں شفٹ کیا جا چکا ہے، آپ اپنی بیوی اور اپنی بچیوں سے مل سکتے ہیں، انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ مگر مجھے تو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا، نہ کچھ سجھائی دے رہا تھا۔ میں پریشان حال وہاں بیٹھا تھا، سر جھکائے، سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ بھی 2 جڑواں بیٹیاں۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا، مجھے بہت ہی تکلیف ہوئی تھی، اتنی کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ خیر، اتنی دیر وہاں بیٹھ کر افسوس کرنے کے بعد، ماتم منانے کے بعد، میں اپنی جگہ سے اٹھا اور مردہ قدموں سے اپنی بیوی کے کمرے کی طرف گیا۔ دیکھا تو میری بیوی اب تک بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی اور میں نے اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی ان 2 بچیوں کو دیکھا جو اپنے ننھے ہاتھ بلند کیے مدھم آواز میں رو رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کو اٹھایا اور انہیں دیکھنے لگا، پھر کمرے سے باہر آیا۔ بیٹیوں کی طرف دیکھ کر اچانک میرے دل میں نفرت کی ایک تیز لہر ابھری تھی۔ میں ہسپتال سے باہر نکلا، بڑے بڑے کوڑے دان پڑے تھے جس میں ہسپتال کا کچرا ڈالا جاتا تھا۔ میں نے بڑے دھیان سے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کچرے دان کے پاس گیا اور پھر محتاط انداز میں ان دونوں بچیوں کو اس بڑے سے کچرا دان میں رکھ دیا۔ جیسے میں نے بچیوں کو کچرا دان میں رکھا، وزن سے وہ کچھ نیچے کو ہو گئی۔ اب دیکھنے والوں کو فوراً پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ اس کچرا دان میں کوئی بچہ بھی موجود ہے۔ بچوں کو کچرا دان میں پھینکنے کے بعد میں فوراً تیز قدموں سے اندر گیا۔ جیسے ہی میں اندر گیا تو دیکھا کہ میری بیوی آنکھیں کھول رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں مجھ سے اپنے بچے کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا اور ہسپتال سے باہر لے آیا، گاڑی میں بٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں حیران ہو کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی تو میں نے اسے بتایا کہ بچہ مردہ حالت میں پیدا ہوا تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ میں تمہیں دکھاتا، اس لیے میں نے تدفین کے لیے ہسپتال والوں کے حوالے کر دیا۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ گھر پہنچ کر میں نے گھر والوں کو بھی یہی کہانی سنائی۔ چند دن تک گھر کا ماحول بہت افسردہ اور کشیدہ اور اداس رہا۔ میری بیوی ہر وقت روتی رہتی تھی، بچے کے کپڑے دیکھتی رہتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل بہت اداس اور پریشان تو ہوتا تھا، مگر پھر میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، آہستہ آہستہ یہ زخم بھی بھر جائے گا۔ اور پھر وہی ہوا
کہتے ہیں نا کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، یہ ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا تو میری بیوی کی حالت بھی پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں خاموش تھا اور اس بہت بڑے راز کو میں نے اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔ میں نے کسی کو کانوں کان اس بارے میں پتہ بھی نہ لگنے دیا تھا۔ میں نے اپنی جڑواں بچیوں کو ہسپتال کے کچرے دان میں پھینک دیا تھا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ کوئی بھی میری بات کو نہیں سمجھے گا، اور پھر میں نے جو یہ قدم اٹھایا تھا میرا دل مطمئن، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ آخر میری بھی تو عزت کا سوال تھا۔ خیر، اسی طرح دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ میری بیوی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اب سنبھلنے لگی تھی۔ وہ کافی حد تک نارمل ہو رہی تھی، گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتی تھی اور خوش رہتی تھی۔ اس بات کو تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا جب میری بیوی ایک بار پھر سے امید سے ہوئی۔ میں بہت خوش تھا کہ چلو اللہ تعالی نے امید تو اب دے دی ہے، اب کی بار یقیناً میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا۔ مجھے بڑی امید تھی۔ جیسے ہی میری بیوی امید سے ہوئی، میں نے اپنی بیوی سے بھی کہہ دیا تھا، ماں سے بھی کہہ دیا، اور خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کرنا۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی کہہ رکھا تھا کہ 5 وقت کی نماز میں بیٹے کی دعا مانگا کرو، اس بار بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر ہمیشہ کی طرح میری بیوی کے ماتھے پر بل پڑ جایا کرتے تھے، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو بس بیٹا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا تھا، میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سوچتا جا رہا تھا، نہ جانے اس بار کیا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا۔ پچھلی بار جڑواں بیٹیوں کی پیدائش پر میں نے اتنا بڑا اقدام یہ سوچ کر اٹھایا تھا کہ اگلی بار بیٹا پیدا ہو جائے گا، لیکن اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ میں ایک بار پھر سے کچھ ایسا کروں گا جس سے میری بیٹی سے جان چھوٹ جائے۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی، اس بار یقیناً اللہ تعالی مجھے بیٹے سے ہی نوازے گا۔ خیر، اسی طرح کرتے کرتے 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اور پھر آخر کار وہ دن بھی آن پہنچا جب میں اپنی بیوی کو لے کر بچے کی پیدائش کے لیے ہسپتال کی طرف رواں دواں تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اس بار میری عزت رکھ لینا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر سے میری بیوی کو آپریشن تھیٹر میں لے گئی، اور میں بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا، مسلسل دل میں دعائیں کر رہا تھا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے کوئی خوشی کی خبر سنانے آئے گی۔ میں بے تابی سے قدم اٹھاتا ہوا ڈاکٹر کی طرف بڑھا تو ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ جڑواں بیٹوں سے نوازا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں تو خوشی اور حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں شاید اپنی وہ کیفیت لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اس وقت میری کیا کیفیت۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، میرے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو اس وقت دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ بیٹا پیدا ہونا خوش نصیبی کی علامت ہے، اور میرے گھر میں 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ اپنے آپ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا اور سینہ چوڑا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تقریباً 20 منٹ تک آپ کی بیوی اور بچوں کو کمرے میں شفٹ کیا جائے گا، اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں بھاگا باہر گیا اور مٹھائی لے کر آیا۔ میں نے پورے ہسپتال میں ڈاکٹروں میں، نرسوں میں، حتیٰ کہ صفائی کرنے والے عملے کو بھی مٹھائی دی۔ میری خوشی دیکھ کر سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ میں نے گھر بھی یہ خبر دے دی تھی کہ اللہ تعالی نے مجھے جڑواں بیٹوں سے نوازا ہے۔ سبھی بہت خوش تھے، میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ، سب نے مجھے ڈھیر مبارکباد
دی تھی۔ وہ دن تو جیسے میری زندگی کا روشن دن تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، رات گہری ہو چکی تھی۔ میری بیوی اب آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کے پہلو میں دونوں اطراف دو بیٹے لیٹے ہوئے تھے اور میں بڑی فخریہ نظروں سے اپنی بیوی اور بچوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بچوں کی پیدائش کو تقریباً 4 سے 5 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب تک مبارکباد کے فون وصول کر رہا تھا میں۔ کبھی دفتر سے میرے کسی کولیگ کا فون آ جاتا تو کبھی کسی رشتہ دار کا اور کبھی کسی محلے والے کا۔ مبارکبادیں وصول کرتے ہوئے میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو چکا تھا اور اس وقت میں اپنے 2 بیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ 24 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے میری بیوی کو ہسپتال سے چھٹی دے دی۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال سے گھر آیا۔ گھر میں بھی شاندار دعوت کا اہتمام کیا تھا جس میں میرے سسرال والوں کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ گھر جاتے ہی میں نے مٹھائی منگوائی، سب کا منہ میٹھا کروایا۔ گھر میں ہر کوئی خوش تھا اور سب سے زیادہ خوش تو میری بیوی تھی۔ وہ کبھی ایک بیٹے کو اپنی گود میں تھامتی تھی، اسے سینے سے لگاتی تھی تو کبھی دوسرے بیٹے کو تھام لیتی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک اور خوشی تو الگ ہی تھی جو بیان سے باہر تھی۔ خیر دعوت ختم ہوئی، سب رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے بھی اب بڑے ہو رہے تھے اور اس دوران میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی دونوں بیٹوں کو سنبھالتے ہوئے اکثر ہلکان ہو جایا کرتی تھی۔ دن تو اس کا سارا بھاگ دوڑ میں گزرتا تھا مگر رات بھی اسے آرام کرنا میسر نہیں آتا تھا۔ اگر ایک بیٹا سو رہا ہوتا تو دوسرا جاگ جاتا، وہ دوسرے کو گود میں لے کر بیٹھی رہتی۔ آدھی رات گزر جاتی۔ جب تک وہ دوسرے بیٹے کو سلا کر بیڈ پر لٹاتی اتنی دیر میں پہلا بیٹا اٹھ جاتا تھا۔ پوری رات میں بڑی مشکل سے تقریباً وہ 1 یا 2 گھنٹوں کے لیے سوتی ہوگی مگر اس سب کے باوجود بھی وہ بڑی محبت سے اپنے بچوں کو پال رہی تھی۔ ہاں دن کو تو اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر کے باقی افراد موجود ہوتے تھے مگر رات تو ماں کو خود ہی اپنے بچوں کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے اور میری بیوی بڑی خوش اسلوبی سے ماں کا یہ فرض نبھا رہی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن اور خوش تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میرے دونوں بیٹے جنید اور شہزاد 5 سال کے ہو چکے تھے مگر اللہ کو نہ جانے کیا منظور تھا کہ ان دونوں بیٹوں کے بعد اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ مگر اس بات کو لے کر میرے دل میں اب کوئی گلہ نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے پہلے ہی جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نواز رکھا تھا اور میں اس میں بہت خوش تھا۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے بیٹے بچپن سے لڑپکن اور پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بہت ناز و نام سے پالا تھا۔ صحیح باروں میں اپنے دونوں بیٹوں کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا میں نے۔ وہ میری آنکھ کا تارا تھے، میں ان کی بدولت جیتا تھا۔ میرے بچے صحت مند اور تندرست تھے، ہنستے مسکراتے تھے اور انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوتا تھا۔ میرے بچوں نے شہر کے اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اسکول اور کالج کی تعلیم ختم کرنے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، اچھے نمبروں سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اب میرا بڑا بیٹا مقابلے کا امتحان پاس کر چکا تھا اور وہ پولیس سروس کو جوائن کر چکا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا بھی ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ اپنے بیٹوں کو یوں کامیاب دیکھ کر میرے دل کے اندر تک سکون کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ میرے دونوں بیٹے کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ میں اپنی زندگی پر نظر دوڑاتا تو میری زندگی میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی، ہر طرف اطمینان اور سکون تھا۔ مگر پھر یہ اطمینان اور سکون ایک دن غارت ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ شام تقریباً 4 بجے کا وقت تھا۔ میں ٹی وی لانچ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اسی دوران میری بیوی چائے کا کپ بنا کر لائی اور اس نے میرے قریب رکھ دیا، کیونکہ میرا یہ روز کا معمول تھا کہ اب میں چائے پیتے ہوئے ٹی وی پر خبریں سن رہا تھا کہ اچانک ٹی وی پر ایک ایسی خبر سنائی دی اور میں دلچسپی سے اسے
سننے لگا کیونکہ اس خبر میں میرا ہی بیٹا بھی موجود تھا۔ ٹی وی پر بتایا جا رہا تھا کہ شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں لڑکیوں کی اسمگلنگ کی مخبری کی گئی تھی اور پولیس نے بروقت کارروائی کی اور لڑکیوں کو وہاں سے بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ سامنے ٹی وی کی اسکرین پر وہ 4 لڑکیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ کیمرہ مین بار بار ان لڑکیوں کے چہرے کو کلوز اپ کر کے دکھا رہا تھا اور ساتھ ہی میرا بڑا بیٹا بھی موجود تھا اور میں دم سادے ٹی وی کی اسکرین دیکھ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا سانس اپنے سینے میں اٹک چکا ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھوں کو جھپکتے ہوئے منظر کو صاف کرنے کی کوشش کی اور ایک بار پھر سے ٹی وی اسکرین پر نظر آنے والی ان لڑکیوں کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کیونکہ کیمرہ مین کئی بار ان دونوں لڑکیوں کا چہرہ اسکرین پر دکھا چکا تھا۔ میں دم سادے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا، تبھی وہ خبر ختم ہوئی اور اب کوئی اگلی خبر چلنے لگی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی کو بند کر دیا۔ ایک لمبی سانس کھینچ کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور پھر کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر میں نے اپنے بیٹے کا نمبر ملایا۔ تقریباً وہ دوسری یا تیسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کہاں ہو؟ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا ابا جی فی الحال میں بہت مصروف ہوں مگر جلد ہی میں فارغ ہو جاؤں گا، جیسے گھر آتا ہوں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ جلدی آنا، بہت ضروری بات ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور فون بند کر دیا۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگا، اتنے میں میری بیوی نے مجھے پکارا۔ وہ حیران کن نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی پھر آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آذان کب کی ہو چکی ہے؟ عصر کی نماز کب ادا کریں گے؟ میں نے چونک کر کہا ہاں میں وضو ہی کرنے جا رہا تھا۔ پھر میں نے یوں ہی بے خیالی کی کیفیت میں وضو کیا اور اب کیونکہ جماعت کا ٹائم گزر چکا تھا اس لیے میں گھر میں نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند کیے اور خدا سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ میری عزت رکھنا، میرے تمام خدشات کو غلط ثابت کر دینا، مگر شاید وہ دن میری دعاؤں کی قبولیت کا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میرا بیٹا گھر میں داخل ہوا، تھکن اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ آتے ہی میری طرف بڑھا اور کہنے لگا ابا جی کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ اس کو اس قدر جلد بازی میں آتے ہوئے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی۔ میں نے کہا کہ ہاں بیٹا خیریت ہے، تم ایک دفعہ نہا دھو کر فریش ہو جاؤ پھر بات کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو گھر کے ہلکے پھلکے لباس میں تھا۔ میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا جی ابا جی کہیے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے کہ میں اس سے کس طرح بات کروں، کیسے بات کروں، کیسے پوچھوں کہ میرا پردہ بھی رہے اور مجھے بات کا پتہ بھی چل جائے۔ پھر میں نے گلے کو کھانسی کر کے صاف کیا اور کہا بیٹا میں نے پوچھنا تھا کہ ابھی ابھی جو ٹی وی پر خبر آ رہی تھی وہ 4 لڑکیاں جو تم نے بازیاب کروائی ہیں، بات ابھی میرے منہ میں ہی تھی جب وہ کہنے لگا جی ابا آج ہی تو یہ کیس کلوز ہوا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہی مجھے ایک گروہ کے بارے میں خبر ملی تھی کہ یہ لاوارث لڑکیوں کو دھوکے سے باہر کے ممالک میں اسمگلنگ کرتے ہیں، تو بس آج پکی خبر ملی، ہم نے فوراً وہاں پر ریڈ کی اور وہاں سے 4 لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا کارنامہ مجھے سنا رہا تھا۔ میں نے بھی شاباش دیتے ہوئے اسے سراہا اور پھر باتوں میں اپنے مقصد کی بات کی طرف آیا اور میں نے کہا بیٹا وہ بچیاں اب کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں وہ 4 لڑکیاں ایک این جی او کے پاس ہیں۔ اس نے این جی او کا نام بھی بتاتے ہوئے کہا، پھر میرے ساتھ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے خود ہی اسے کہا کہ جاؤ تم اب اپنے کمرے میں آرام کرو، کیونکہ بس میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ 4 لڑکیاں اب کہاں ہیں اور مجھے یہ علم ہو چکا تھا، لہذا اگلے ہی دن میں نے چپ چاپ اس این جی او کا رخ کیا، بچیوں کے بارے میں معلومات لی۔ پہلے تو ان لوگوں نے میری بارے میں تفتیش کی کہ میں معلومات کیوں لے رہا ہوں،
میں نے بتایا کہ میں اس پولیس آفیسر کا باپ ہوں جس نے یہ ساری کارروائی کی اور بچیوں کو بازیاب کروایا۔ اس کے بعد میرا کام آسان ہو گیا۔ انہوں نے خوشی خوشی مجھے بچیوں کے بارے میں ساری معلومات دیں، اور پھر میں نے ان دو لڑکیوں کے بارے میں معلومات لی تو این جی او نے ان کا ریکارڈ نکالتے ہوئے میرے تمام خدشات کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بچیاں ہسپتال کے کچرا دان سے ملی تھی اور ان کو ہسپتال نے ایک شیلٹر ہوم کے حوالے کر دیا تھا، جہاں پر پلنے پڑھنے اور پڑھنے کے بعد ان بچیوں نے وہاں سے باہر قدم نکالا، اور اس گروہ نے لڑکیوں کو آن لائن نوکری کا جھانسا دے کر اس ہوٹل میں بلا لیا تھا، اور یہاں سے لڑکیوں کو اغوا کرنے کے بعد بیرون ملک سمگلنگ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر بر وقت کارروائی نے ان لڑکیوں کو بچا لیا۔ اس کے بعد میں گاہے بگاہے ان لڑکیوں کا پتہ کرنے کے لیے اس این جی او جایا کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں، میں نے ان دونوں بچیوں کے رشتے کروانے میں مدد کی، اور جب تک وہ دونوں این جی او میں رہیں ان کی سرپرستی میں کرتا رہا، اور جب ان کی شادی طے ہو گئی تو میں نے اپنی طرف سے بھرپور حصہ بھی ڈالا۔ دیکھنے اور سننے والوں کی نظر میں ایک کار خیر میں حصہ لے رہا تھا میں، مگر دیکھنے اور سننے والے کیا جانے کہ میں اپنی غلطی کو، اپنے گناہ کو سدھارنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں بچیاں کوئی اور نہیں، میری اپنی سکی بیٹیاں تھیں۔ اور ان دونوں کو میں نے کیسے پہچانا؟ جب ان دونوں لڑکیوں کی تصویر سکرین پر دکھائی جا رہی تھی تو ان کے چہرے پر ہونٹوں کے پاس ہی ایک بڑا سا تل کا نشان تھا، جیسے میرے چہرے پر تھا، اور یہ نشان میں نے اپنی دونوں جڑواں بیٹیوں کے چہرے پر اس وقت دیکھا جب میں انہیں ہسپتال کے بیڈ سے اٹھا کر کچرا دان میں پھینکنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ سیاہ دھبا نما ایک نشان میرے چہرے پر بھی پیدائشی ہی تھا۔ اماں بتایا کرتی تھی کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو یہ تمہارے ہونٹوں کے قریب ایسے ہی موجود تھا، اور جب میری بیٹیاں پیدا ہوئی تو میں نے دونوں بیٹیوں کے چہرے پر یہ نشان دیکھا تھا، اور اسی نشان کی وجہ سے میں نے ان دونوں لڑکیوں کو پہچان لیا تھا کہ وہ میری اپنی سکی بیٹیاں ہیں، میرا اپنا خون ہے۔ اب ان دونوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ اکثر این جی او جاتا ہوں تو وہاں کے مالکان سے بات کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، آباد ہیں، مگر میں عمر کے اس حصے میں اب اس گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر بے تحاشا محسوس کرنے لگا ہوں، جو گناہ میں نے اپنا سر فخر سے بلند رکھنے کے لیے معاشرے میں اپنے سر کو اونچا کرنے کے لیے کیا تھا، مگر اب اتنا وقت گزر جانے کے بعد احساس جرم نے مجھے اندر سے کچوکے لگانا شروع کر دیے ہیں، اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ میں اپنا یہ دکھ، یہ احساس، یہ تکلیف کسی کے ساتھ بانٹ بھی نہیں سکتا۔ اب اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر ہر نماز کے بعد اپنے رب کے حضور دعا ضرور کرتا ہوں کہ وہ میری بیٹیوں کو خوش و خرم رکھے اور وہ اپنے گھروں میں آباد رہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل ادن وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔